سورۃ الدہر۔ اب دیکھیے جس مضمون سے سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی جوڑا وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم خلق فسوی، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر نہیں آیا تھا ایک وقت ایسا بھی اس دہر میں سے، اس زمانے میں سے انسان نکلا ہے نا۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، تو قلزم ٹائم، اس ٹائم کا بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے، اسی سے ہم ابھر کر آئے ہیں۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے ہی نہیں تھا وہ، کوئی پسند کرتا ہے اس کو ذکر کرنا؟ اب کیا کرے، قرآن میں تو لفظ آتا ہے اس کو ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پسند بھی نہیں کرتا کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ اس چیز سے لم یکن شیئا مذکورا، وہ شے جو زبان پہ لانے کے لائق نہیں ہے اس سے پیدا کیا گیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے۔ اب بتائیے کہ اس کو کیا سمجھا ہوگا پہلے جبکہ معلوم نہیں تھا۔ امشاج ملا جلا، مرد کی طرف سے سپرمیٹوزوان آ رہا ہے، ماں کی طرف سے اووم آ رہا ہے، ان دونوں کے اجتماع سے پھر وہ زائگوٹ وجود میں آتا ہے، نبتلی ہے، اور پھر اس کو ہم مختلف ادوار میں سے گزار رہے ہیں، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، ہم الٹتے پلٹتے رہے اسے، یا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہے اسے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ابتلا کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور پھر ہم نے اسے راہ سجھا دی۔ فطرت کے اندر وہ راہ کی ہدایت موجود ہے، ایمان ہے ہماری روح کے اندر۔ ہدیناہ السبیل، ہم نے وہ راستہ دکھایا ہوا ہے اس کو، اندھا بہرا نہیں بھیجا دنیا کے اندر، ایک اسے ظاہری آنکھ دی ہے، ایک باطنی آنکھ بھی دی ہے اسے، روح پھونکی ہے اس میں۔ انا ہدینا السبیل، اور اس کے بعد اس کو آزادی دے دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے اور چاہے ناشکرا ہو کر۔ البتہ ان دونوں حالتوں میں انجام مختلف ہوگا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور طوق اور دہتی ہوئی آگ۔ اس کے برعکس ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ہمارے نیکوکار بندے جو ہوں گے وہ پیئیں گے اس پیالے میں سے جس میں کافور کی ملونی ہوگی، شراب طہور اور اس میں کافور ملی ہوئی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اور یہ چشمہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر، جس کے کنارے بیٹھ کر پیئیں گے اللہ کے بندے، اور وہ اس چشمے کو جس طرح چاہیں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا کہ شر پھیل جانے والی شے، قیامت کا دن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کی محبت پر یا اس کی محبت کے علی الرغم، دونوں ترجمے اس کے، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا، یا اس کھانے یا مال کی محبت کے علی الرغم کھلاتے ہیں۔ نفس میں تو اس کے بخل ہے، شوق ہے، لیکن یہ جو شوق کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، حل چلا رہا ہے اپنے اس دل کے اندر۔ متصدقین، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ بھی کہتے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہم تو جو کام کر رہے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا کہ جس کی اداسی جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی۔ قمطریرا، عبوسا قمطریرا کہتے ہیں کسی شخص کو جس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہ ہو، منہ سے قمطریرا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بچوں کو، اپنے ان بندوں کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ملاقات کرا دے گا، ان کے لیے تو اب جو وہاں پر استقبال کرنے والی ہوگی تر و تازگی اور سرور اور مسرت۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور بدلہ دے گا انہیں ان کے صبر کا، جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں، حلال پر اکتفا کی، اپنے فرائض ادا کیے، چاہے فاقے آ گئے،
چاہے جان دینی پڑ گئی، تو اس کے ان صبر کے بدلے میں انہیں ملے گا جنت رہنے کے لیے، حریر ریشم پوشاک کے لیے، پہننے کے لیے، متکئین فیہا علی الارائک، بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی سختی نہ دھوپ کی اور نہ ٹھنڈ کی۔ زمہریر بہت سخت سردی جس میں کم کبھی طاری ہو جائے، دھوپ جو ہے سخت تیز گرم، یہ شکل ہوگی نہیں، معتدل موسم ہر وقت۔ بدانیۃ علیہم ظلالھا، اور اس کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور درختوں کے جو خوشے ہوں گے پھلوں کے وہ بھی نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، اور ان پر گردش میں ہوں گے لوگ جو بھی ان کے خادم ہوں گے، وہ ایسے برتن لے کے جو چاندی کے ہوں گے، اور ایسے آب خورے یا کپ کہ جو شیشے کے بنے ہوں گے، لیکن یہ شیشہ نہیں ہوگا، قواریرا من فضۃ، چاندی ایسی ہوگی کہ جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں، وہ چاندی جو ہے ہوگی چاندی لیکن شیشے کے مانند، قواریرا من فضۃ قدروھا تقدیرا، جس کو کہ بڑے اس کے پیمانے اور ماپ بنا کر رکھے گئے ہیں، ان لوگوں نے بنا دیے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پلائے جائیں گے اس میں وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹھ کی، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا، یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر ہر وقت گردش میں رہیں گے ان کے وہ لڑکے، وہ چھوکرے، وہ ان کے بوائز، ان کے خادم جو ہمیشہ اسی عمر کے اسی شکل میں رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور وہ بھی جب تم انہیں دیکھو گے محسوس کرو گے کہ جیسے یہ تو لؤلؤا موتی ہیں بکھرے ہوئے، وہ بھی نہایت خوبصورت ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں بھی دیکھو گے وہی دیکھو گے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بڑی بادشاہی ہے جو اللہ نے دے دی ہے اپنے نیک بندوں کو۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے، سبز و استبرق، اور گاڑھے کے، نیچے کے جسم کے لیے گاڑھا لباس اور اوپر کے لیے باریک لباس۔ وَأَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار پاک مشروب، شراب جو پاک ہوگا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اور کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کا بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور یقیناً آپ کی جد و جہد، آپ کی بھاگ دوڑ دنیا میں جو آپ نے کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ سفل ہوئی، مقبول ہو گئی، اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلے میں ملی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، یعنی آپ جلدی نہ کیجئے، یہ وہاں اس کے مقابلے میں آ گیا۔ وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم نے اسے بطور تنزیل ہی نازل کرنا ہے، تو آپ ذرا انتظار کیا کیجئے ربی کا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور یہ جو کشاکش اب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا، نہ صرف قرآن کے لیے صبر کرنا پڑے گا ان تمام اس سارے کشاکش میں، لیکن یہ کہ آپ کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات سنیے ہی نہ، ان کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجئے صبح شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں تسبیح کیجئے۔ یہ وہی حکم چلا رہا ہے، ابھی ابتدائی دور کا ہے، چونکہ ابتدائی دور میں تو یہ نمازیں 5 وقتہ نہیں تھے، سارا معاملہ رات ہی کا تھا۔ سورہ مزمل سے چلا آ رہا ہے معاملہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو لیلا طویلا۔ بعد میں جب 5 وقتہ نماز کا نظام آ گیا پھر اب اس کو مختصر کر کے تہجد، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، وہ بھی حضور کے لیے فرمایا نافلۃ لک ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، حضور کے لیے تو وہ بھی بمنزلہ فرض تھی، لیکن باقی لوگوں کے لیے نفل ہے، وہ جو چاہیں کریں، لیکن حضور کے لیے بھی وہ نفل جو ہے وہ فرض کے حکم میں ہے، یعنی نفلی فرض ہے، وہ اضافی فرض ہے کہ باقی سب نمازیں فرض ہیں ہی ہے، ایک اضافی فرض ہے آپ کے لیے نافلۃ لک، باقی سب کے لیے وہ نفل ہے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ اصل میں دنیا کو دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے وہی مضمون آ گیا جو سورہ قیامہ میں، کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوہ یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔
ان ہؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ محبت کرتے ہیں اس عاجلہ سے، اس نقد زندگی سے، فوری زندگی کو، اور چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا قیامت کا دن، اس کا تصور نکالا ہوا ہے۔ یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به وراءهم یوما ثقیلا، جو ان کے پیچھے بھاری دن ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ خوب مضبوط باندھے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ان جیسے اور لے آئیں گے ان کو بدل کر۔ مجھے تیسرا مقام ہے کہ جس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ جب باعث بعد الموت ہوگا تو ہم جیسے ہمارا جسم ہے ویسا ہی جسم ہمیں دیا جائے گا۔ باقی وہ مفہوم بھی اس میں لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی ایک قوم کو ہٹائے دوسری کو لے آئے، لیکن میرے نزدیک کیونکہ تخلیق کے ساتھ ہے یہ، اس لیے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، پہلے جو ہم نے بنایا ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ایسے ہی اور بنائیں گے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے، سلوک، اللہ کی طرف سلوک، سیر الی اللہ، اللہ کی طرف آگے بڑھنا، تقرب الی اللہ، سیر الی اللہ، سلوک الی اللہ، مختلف اصطلاحات۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالی سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ اب اس میں یشاء کا فاعل یہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہے گا کہ داخل ہو، یعنی جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، ومن کان یرید الآخرۃ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لیے محنت کی ویسی جیسی کہ اس کے لیے محنت کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، ان کی سعی اور جہد جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو چاہے اس دنیا کا ہو آخرت کا ہو، ان دونوں مشیتوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس شے کو اٹھاؤں، اللہ کا اذن ہوا تو میں اٹھا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اہل سنت کے ہاں ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں اللہ کے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تمہارے عمل ہیں ان کو بھی پیدا اللہ کرتا ہے۔ ہم کاسب اعمال ہیں اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے، لیکن خالق اعمال اللہ ہی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، باقی رہ گئے ظالم، گناہگار، مشرک، ان کے لیے تو اس نے خوب تیار کیا ہوا ہے بہت ہی دردناک، المناک، تکلیف دہ عذاب۔ اللہم اعذنا من ذالک، اللہم اجرنا من ذالک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔